وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. ماں بہن تشریف فرما اور ہمارے زور احترام خصوصیت کے ساتھ استاذ الفقہا حضور شفیع ملت مقدس و محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروض سے قبل سمجھ کر اپنے آقا و مولا سیدان العاقا سرور خوبا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور شفیع ملت کا کرم ہوا حضرت نے اس ناچیز کو یہاں یاد فرمایا. ناچیز اس قابل بھی نہیں کہ اتنے علماء ذوی احترام کے مابین کھڑا ہو کر ناچیز کچھ عرض کرے، لیکن اپنے بڑوں کی دعائیں جو ساتھ ہوتی ہیں تو چھوٹا بھی ایک ذرہ بھی آفتاب و ماہتاب ہو جاتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت طیبہ کو عنوان سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی کلام کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان قریب پروردگار عالم لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے گا. قرآن مقدسہ کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کر اگر اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ حضور شفیع ملت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت یہاں جلوہ فکر ہے، لیکن کوئی کلکتہ سے آ رہا ہے، کوئی شرح بستی سے آ رہا ہے، کوئی سلطان پور جیسے شہر سے آ رہا ہے. لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں اور علم کی شدت اور پیاس کو بجھانے کے لیے طلبہ ہندوستان کے الگ الگ گوشوں میں آ رہے ہیں. آخر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی ناموس کے لیے قربان کر دیا. پروردگار عالم نے وہ عزت عطا فرما دی. عشق رسالت کا انہوں نے جام کو پیا ہے جو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے زمانے کو پلایا ہے. واسطوں در واسطوں امام محمد رضا نے جو جام پلایا تھا، حضور شفیع ملت کو جب وہی جام مل جاتا ہے تو حضور شفیع ملت جب جام کو پی لیتے ہیں تو دیوانوں کا مجمع ہوتا ہے، دیوانوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہر چہار جانب سے دیوانے آ جاتے ہیں. اور یہی عالم سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو اس خاکدان گیتی پر بعد میں بھیجا. سب سے پہلے آپ کی حقانیت کے اور آپ کے مسلک کی حقانیت کے ڈنکے بتا دیے. پروردگار عالم جب کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اس بندے کو پروردگار عالم روئے زمین پر بعد میں بھیجتا ہے. سب سے پہلے اس کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے سب انبیاء کے بعد میں بھیجا، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی آتا رہا رسول اللہ کے قصیدے پڑھتا رہا، رسول اللہ کے آمد کے نقارے بجاتا رہا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ میرے بعد جو بندہ آنے والا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام آسمان پر احمد ہے.
ہے اور زمین پر محمد ہے۔ ہر نبی آئے لیکن رسول اللہ کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے تو بعد میں ہے، لیکن آپ کے دادا کو حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی پشت میں پروردگار عالم ایک عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا، وہ عالم ربانی دین متین کی بے لوث خدمت کرے گا۔ ابھی امام اعظم آئے نہیں ہے لیکن آپ کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہی حال امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے۔ حضور شفیع ملت بیٹھے ہوئے ہیں، دارالعلوم غریب نواز کے صدر المدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضور مفتی ابو طالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ نیاز صاحب بھی جلوہ فکر ہے۔ علماء کرام کے مابین میں اس واقعے کو بیان کروں، ایک کتاب جس کا نام شہنشاہ کاٹھیا واڑ ہے، سب سے پہلے یہ کتاب گجراتی زبان میں شائع ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدائش کے 270 سال پہلے ایک بزرگ تھے جن کا نام سید صالح سراج قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ اپنی خانقاہ شریف میں اسی طرح بیٹھ کر فقہاء کو، تمام طلباء کو حدیث کا اور فقہ کا درس دیتے ہیں، جس طرح کی حضور شفیع ملت نے 3 مفتی کو تیار کیا ہے، اپنی درسگاہ سے مفتیوں کو تیار کیا ہے۔ اب یہ مفتی دین متین کی بے لوث خدمت کریں گے، حضور شفیع ملت کا فیضان عالم میں بانٹیں گے۔ حضور سید صالح سراج قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء کو حدیث کا درس دے رہے ہیں، علم غیب مصطفیٰ پر حدیثوں کا انبار لگا رہے ہیں۔ اچانک آپ کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے پر حزن و ملال کے آثار رونما ہو جاتے ہیں، طلباء پریشان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سید صالح سراج قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ طلباء اور زیادہ پریشان کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہوا اور چہرے پر حزن و ملال کے آثار رونما ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جب حضرت کو ہوش آتا ہے تو طلباء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور آپ نے جو حدیثوں کا انبار لگایا ہے، متعدد حدیثیں آپ نے پیش کی ہے، مزہ تو بہت آیا، لیکن اچانک آپ کے چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہوا اور اس کے بعد چہرے پر حزن و ملال کے آثار رونما ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر زبان سے کہنا شروع کیا سبحان اللہ الحمدللہ۔ پھر ماجرا کیا ہے؟ سید صالح سراج قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے میرے عزیز طلبہ، جب علم غیب مصطفیٰ پر حدیثوں کا انبار لگا رہا تھا تو اللہ کی جانب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ ابھی ایک فتنہ پیدا نہیں ہوا ہے، ایک فرقہ جنم نہیں لیا ہے، ان قریب وہ فرقہ پیدا ہونے والا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہوگا۔ اے میرے عزیز طلبہ، جب میں نے یہ سنا تو میرے چہرے پر حزن و ملال کے آثار رونما ہوئے کہ پروردگار عالم وہ زمانہ بھی آئے گا کہ رسول کائنات کا جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ کے علم غیب کے منکر ہوں گے۔ علامہ سید صالح سراج قادری فرماتے ہیں پھر میرے چہرے پر حزن و ملال کا آثار رونما ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا جب یہ فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم اپنے بندے کو گمراہ نہیں چھوڑے گا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ایک مرد مجاہد کو پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد مجاہد پیدا فرمائے گا۔ اے میرے عزیز طلبہ، اگر ہم چاہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس زمین پر پیدا ہوگا، یعنی کہاں پیدا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا۔ طلبہ کی عادت ہوتی ہے جب استاد کسی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں حضور اس پیچیدگی کو ختم کر دیا جائے۔ حضور شفیع ملت جب حدیث پڑھاتے ہوں گے اور حدیث پر جب آپ گفتگو فرماتے ہوں گے تو طلبہ کس طرح پیاس بجھاتے ہیں۔ دین کے علم کے اعتراف کے تعلق سے میں نے حضور محدث کبیر کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور شفیع ملت اپنے زمانے میں ایک جدید عالم ہے، ایک اچھے فقیہ ہے۔ حضور ممتاز الفقہاء جن کو حضور محدث کبیر کہتے ہیں وہ ان کے علم کا اعتراف فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے اساتذہ میں سے حضور مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے سنا کہ حضور شفیع ملت بہت بڑے فقیہ ہیں اور جب سیمینار ہوتا ہے مفتی ابو طالب صاحب قبلہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ
مینار میں جب حضرت گفتگو فرماتے ہیں تو لوگ صرف حضرت کا چہرہ دیکھتے ہیں. یہ فیضان صرف اعلیٰ حضرت کا ہے اور عشق رسالت کی بنیاد پر حضور شفیع ملت کے مسلک کا پرچم لہرایا ہے. سیدنا اعلیٰ حضرت کے دیوانوں حضرت سید صالح سراج قادری فرماتے ہیں اے میرے عزیز طلبا جب یہ فتنہ روئے زمین پر پیدا ہوگا تو فتنے کی سرکوبی کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا جائے گا. ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے ہیں 270 سال پہلے آپ کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے, آپ کے مسلک کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے. اس لیے ہم اور آپ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما ہے اور اعلیٰ حضرت کا جو راستہ ہے وہی اعلیٰ حضرت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ ہم نہیں کہتے ہیں, حضور شفیع ملت سے آپ پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کا راستہ یہ کس کا راستہ ہے تو آپ فرمائیں گے اعلیٰ حضرت کے زمانے سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کے راستے کو جنت کا راستہ کہا گیا, آپ کے زمانے میں بھی اعلیٰ حضرت کے راستے کو جنت کا راستہ کہا گیا. 1324 ہجری یاد کریں اعلیٰ حضرت جب ممبئی تشریف فرما ہوتے ہیں, وقت کی قلت دامنگیر ہے, بہت یہ مختصر سا واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ سماعت فرما لیں. حضرت برہان الدین جبل پوری فرماتے ہیں ہم اور ہمارے والد محترم اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے ممبئی پہنچے. سن 1324 کا واقعہ ہے جس وقت اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ کی تصنیف فرمائی تھی. صرف 8.5 گھنٹے میں اس وقت کی بات ہے. اعلیٰ حضرت ممبئی پہنچتے ہیں, زوردار استقبال ہوتا ہے. ان کتابوں کی طرف بغیر دیکھے ہوئے بریلی کے تاجدار نے علم غیب مصطفیٰ کے ثبوت پر ابھی ہمارے ناظرین صاحب فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو حوالے تلاش کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہاں اعلیٰ حضرت کو حوالے تلاش کرتے ہیں. اور ایک مثال دیکھیں الدولۃ المکیہ ہے, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کسی کی کتاب کی طرف مراجعت نہیں فرمائی ہے لیکن کتاب حوالوں سے مزین ہے. سیدنا اعلیٰ حضرت کو حوالے تلاش کرتے ہیں. علامہ وسیع محدث احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب تھا. سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے کہا کہ فتاویٰ قاضی خان کی یہ عبارت لکھ دو. اعلیٰ حضرت نے زبان پاک سے عبارت ادا فرما دی. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے آدھے صفحے کی عبارت لکھ ڈالی. جب اعلیٰ حضرت عصر کی نماز کے لیے چلے گئے تو محدث سورتی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ آدھے صفحے کی عبارت اعلیٰ حضرت نے زبانی کیسے فرما دی ہے. حالانکہ عبارت یاد ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, حدیث یاد ہونا آسان ہے لیکن جزئیات یاد کرنا مشکل ہوتا ہے, عبارت یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. امام احمد رضا جب چلے گئے تو فتاویٰ قاضی خان منگایا گیا اور منگانے کے بعد محدث سورتی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے کھول کر دیکھا تو وہی عبارت موجود تھی جو امام احمد رضا نے بیان فرمائی تھی. اعلیٰ حضرت کو حوالے تلاش کرتے ہیں, امام احمد رضا حوالے کو تلاش نہیں کرتے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علامہ برہان الدین جبل پوری سے فرماتے ہیں ایک بزرگ ہے جو بادرہ کی سرزمین پر رہتے ہیں, ان سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوں گا. آپ نکلتے ہیں, ادھر یہ بزرگ فرماتے ہیں آج مجھ سے ملنے کے لیے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. ابھی وہ چلے ہی ہے, یہاں کوئی ٹیلی فون کا زمانہ بھی نہیں ہے لیکن واہ اللہ کے ولیوں کا کی کرامت کچھ ادا کرے. ان کو پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. آپ نے کہا قہوے کا انتظام کرو, چائے کا انتظام کرو, کافی کا انتظام کرو. بزرگ کی بارگاہ میں جب کوئی پہنچتا تھا تو چہرہ دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیتے تھے یہ بندہ چائے کا عادی ہے تو آپ چائے پلا دیتے تھے, یہ بندہ قہوے کا عادی ہے تو اسے قہوہ دے دیتے تھے. لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو امام احمد رضا سے اللہ کا مقرب بندہ پوچھتا ہے احمد رضا کیا لوگے, قہوہ لوگے یا چائے لوگے. اس لیے اللہ کے مقرب بندے کو پتا ہے آج سے پہلے جو لوگ آئے ہیں وہ صرف امام رہے ہوں گے لیکن یہ اماموں کا امام آ رہا ہے. وہ عاشق رہے ہوں گے لیکن یہ امام الشاق ہے. اس لیے آپ نے کہا کیا پیو گے, کہا کہ تینوں پیوں گا. اس لیے آپ نے تینوں چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا ادب ہے. ادب اگر سیکھ
سیکھنا ہے تو میرے امام سے کوئی سیکھے، تہذیب و تمدن کا درس لینا ہے تو حضور شفیع ملت سے لے، آپ کو وہی تہذیب و تمدن کا درس دیں گے جو امام احمد رضا دیا کرتے تھے۔ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر، علامہ برہان الدین جبل پوری فرماتے ہیں کہ گفتگو شروع ہوتی ہے اور مسلسل 4 گھنٹے تک گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ برہان الدین جبل پوری فرماتے ہیں نہ جانے کس زبان میں اعلیٰ حضرت گفتگو فرما رہے تھے، نہ تو عربی زبان میں، نہ تو انگلش زبان میں، نہ تو ہندی زبان میں، یعنی اس زبان میں گفتگو نہیں کر رہے تھے جس زبان کا میں جانکار تھا۔ اعلیٰ حضرت ملنے کے بعد جب جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ جہاں اعلیٰ حضرت قدم رکھتے ہیں وہی اللہ کا مقرب بندہ وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی قدم رکھ رہے ہیں۔ علامہ برہان الدین جبل پوری فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ امام محمد رضا جس سے ملنے کے لیے آیا ہو وہ اللہ کا کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے ہو لیا اور میں نے دیکھا کہ قدم گن رہے ہیں، اعلیٰ حضرت جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہی وہی یہ بزرگ بھی قدم رکھ رہے ہیں۔ علامہ برہان الدین جبل پوری فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں، نہ جانے کس زبان میں گفتگو ہوئی لیکن جاتے جاتے کچھ نصیحت فرما دیں، جملے کو سنے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علامہ برہان الدین جبل پوری فرماتے حضور نصیحت فرما دیں۔ کہا ارے مجھ سے نصیحت کی بات کرتے ہو، جن کے ساتھ ساتھ تم چل رہے ہو ان کے قدموں کے نشانات نہ چھوڑنا، ان کا راستہ جنت کا راستہ ہے، تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ امام محمد رضا کا جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، حضور شفیع ملت کا جو راستہ ہے وہ جنت اور اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی رش کرے کم ہے، ہمیں حضور شفیع ملت کا دامن ملا ہے اور یقیناً حضور شفیع ملت نے کسی کو انجینئر اور پروفیسر نہیں بنایا ہے۔ ایک انجینئر ایک پروفیسر اپنے گھر والوں کو صرف بچا سکتا ہے لیکن حضور شفیع ملت نے حضور صوفی ملت جیسے مرد مجاہد اور اللہ کا مقرب بندہ بنایا ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا ہے۔ آپ جائیں چنی لی جائیں اور حضور صوفی ملت کا فیضان دیکھیں۔ حضور صوفی ملت کون ہے؟ حضرت کی بارگاہ کے پڑے ہوئے شاگرد ہے، حضرت کے شاگرد کا کیا عالم ہے تو حضور شفیع ملت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آپ یہ نہ جانیں کہ صرف ایک عالم ہے، اللہ کی عزت کی قسم حضور شفیع ملت کا چہرہ دیکھیں آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک عالم کا چہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے مقدس ولی کا چہرہ ہے۔ اسلام زندہ باد، حضور شفیع ملت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ دارالسلام اور دارالعلوم افضل المدارس کو سلامت رکھے، ان کے اراکین کو سلامت رکھے۔ مسلک اعلیٰ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔